السلام علیکم۔ سائلنٹ پن وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ ویلکم می عثمان جی، مجھے خوش آمدید کہو عثمان جی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں؟ ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ، آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں۔ شور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناح اوپر تک جانا تھا، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں؟ آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ۔ اس کی تاکید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائنو کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا، اور وہ آواز وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اوہ، نیڈل امبریشنز پر سیل لگی ہے، آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا سا شرٹ پیس لے آئے، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر۔ زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیس پر پھیلی کڑھائی والے کپڑے۔ وہ محب سی سٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی، جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پہ یہ وائٹ امبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اسے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا، جہاں ایک فیملی کھڑی تھی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی، جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ گلابی نشان تھا، جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں، جن کی اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پر بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی؟ اس نے دانستاً قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔
کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی۔ چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اس لیے وہ ذرا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں، وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ اس روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے نا؟ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابران کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے، لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف؟ مائی فٹ، جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کی جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ اوہ میجر صاحب۔ اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر، آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا۔ اب پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں، ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی، میجر صاحب، تو کیا وہ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنستی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں، وہ آگے بڑھ گئی۔
اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا، جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا بھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ عثمانی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی یاد تایا کی؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں نشتر کی طرح چبھتی تھی۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنی دور بھیجنا نہیں چاہیے، سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر، تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ کھل گئی۔ جی بہتر، میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی، وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ رکر ارم کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی، حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا، سیل فون کی روشن سکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی سکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر ایک تو بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ ارم، تایا ابو کی اسکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تب ہی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ اسپانجی یونیورسٹی نے اسے اس ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جوابات بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈورم الاٹ کرتے وقت آپ کی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا تاثر ہی کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھو کا گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان بیٹے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلیٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا، وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ یا مگر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان کی خفیہ ایجنسی والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے سکرین کو دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن میں لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا باغی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پر کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میڈم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں
کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جی اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی، اسے ڈی جی اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کی نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پر کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگی کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے۔ حیا مزید اپنے پرس پر جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لی۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پر مستزاد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہی کے کھو میں رہائش پذیر اپنی بانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو، سبز کٹلیس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیادیت سمیک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ۔ مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔
کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے میں مشکل ایک چمچ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پر ایک کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسا ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابوظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ محو سی یکٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئی۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اس ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پر ایک شخص ان کی طرف پشت کی اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں؟ پھر اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب بھی رخ موڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پر عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے۔ بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجئے، سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس 1 منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں، توبہ کتنا روتی ہے۔
جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ ہی گھر کی بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ اپنی عجلت و کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ ابو ظہبی سے نکل کر یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگ اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاش کریں۔ وہ دونوں بدحواس سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پر وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ، اب بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہا، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ اب ڈی جے نے وہی ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی، اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔